بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ روس سے تیل خریدا تو ہم پر عالمی پابندیاں لگ سکتی ہیں، وفاقی وزیر احسن اقبال۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ ہماری آئل ریفائنریز روسی تیل کے لیے سازگار بھی نہیں ہیں، لیکن اگر روس سے تیل خریدا تو پاکستان پر عالمی پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران احسن اقبال کا کہنا تھا کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافے کی وجہ عالمی مارکیٹ کی قیمت ہے۔ جب عالمی منڈی میں خام تیل سستا ہوگا تو پاکستان میں بھی قیمتیں کم ہوں گی۔ پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی سرگرمیوں میں تیزی لانے کا اعلان۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی زیر صدارت رہنماؤں کے اجلاس میں پارٹی کی سیاسی سرگرمیوں میں تیزی لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پی ٹی آئی رہنماؤں کا اجلاس ہوا، جس میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کے ساتھ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر بھرپور رد عمل دینے کا اور پی ٹی آئی کی سیاسی سرگرمیوں میں تیزی لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے پر گوڈز ٹرانسپورٹرز نے گاڑیاں کھڑی کر دی۔ موجودہ صورتحال میں کاروبار بند کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، حکومت ہماری گاڑیاں خرید کر خود چلا لے۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے پر ٹرانسپورٹر نے گاڑیاں کھڑی کر دیں۔ ٹرانسپورٹرز کہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں کاروبار بند کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، حکومت ہماری گاڑیاں خرید کر خود چلا لے، ہم نہیں چلا سکتے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کراچی ٹرانسپورٹر ایسوسی ایشن نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ مسترد کر دیا۔ گوڈز ٹرانسپورٹرز نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے پر احتجاج کرتے ہوئے پورٹ پر گاڑیاں کھڑی کر کے مال اٹھانا بند کر دیا۔ توانائی کے بدترین بحران پر قابو پانے کے لیے بڑے اقدامات کا فیصلہ۔ ملک میں جاری توانائی کے بدترین بحران پر قابو پانے کے لیے بڑے اقدامات کا فیصلہ کر لیا گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پاور کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا گیا ہے کہ ملک بھر کے کمرشل فیڈرز شام 7 سے 10 بجے تک بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے سمری تیار کر لی گئی ہے، جس کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس اقدام سے 5000 میگا واٹ بجلی کی بچت ہوگی اور ان کمرشل فیلڈز پر دن میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ شام 7 بجے سے 11 بجے تک زرعی ٹیوب ویل فیڈرز کو بھی بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ روس کا تیل کی قیمتوں سے متعلق بڑا انکشاف۔ روس کے نائب وزیر اعظم نے سینٹ پیٹر برگ انٹرنیشنل اکنامک فورم کے موقع پر صحافیوں کو بتایا ہے کہ سال کے آخر تک تیل کی قیمتوں میں مزید اضافے کو مسترد نہیں کرتا، کیونکہ سب کچھ طلب اور رسد کے توازن پر منحصر ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ روس کو ابھی بھی امید ہے کہ چین میں ممکنہ کووڈ-19 سے متعلق لاک ڈاؤن پر مسلسل غیر یقینی صورتحال کے باوجود عالمی مانگ بڑھے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ مختلف پیشن گوئیاں ہیں، خاص طور پر تیل کی قیمت میں مزید اضافے کی تجویز ہے، لہٰذا ہر چیز کا انحصار طلب اور رسد کے توازن پر ہے۔ روس کی یوکرین کے اناج کے جہازوں کو محفوظ سمندری راستے کی پیشکش۔ روس نے بحیرہ اسود کی بندرگاہوں سے یوکرین کے اناج کے جہازوں کو محفوظ راستہ فراہم کرنے کی پیشکش کی، جبکہ ترکی نے یہ تجویز دی ہے کہ سمندر میں سی مائنز کے ارد گرد موجود جہازوں کی رہنمائی کی جا سکتی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روس نے بدھ کے روز بحیرہ اسود کی بندرگاہوں سے یوکرین کے اناج کے جہازوں کو محفوظ راستہ فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے، لیکن راہداریوں کے قیام کی ذمہ داری نہیں لی۔ توہین آمیز بیانات۔ بنگلہ دیش میں ہزاروں افراد کا بھارتی سفارت خانے تک احتجاجی مارچ۔ بھارت میں توہین آمیز بیانات پر بنگلہ دیش میں احتجاج کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ آج بھی 10,000 کے قریب مسلمانوں نے توہین آمیز بیانات کے خلاف احتجاج کیا۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ڈھاکہ کی
سب سے بڑی مسجد کے سامنے سے بھارتی سفارت خانے تک مارچ کیا گیا۔ خبرساز ایجنسی کا کہنا ہے کہ ریلی کے شرکاء نے بھارتی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے متحد ہونے پر زور دیا ہے۔ مظاہرین نے وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے پر بھارت سے باضابطہ احتجاج کریں۔ امریکہ میں شدید گرمی کے باعث 1/3 آبادی کو گھروں میں رہنے کا مشورہ۔ 10 کروڑ سے زائد امریکی شہریوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ شدید گرمی کے باعث چار دیواری کے اندر محدود رہیں۔ 10 کروڑ 70 لاکھ سے زائد افراد امریکہ کی 1/3 آبادی کو خبردار کیا گیا ہے کہ شدید گرمی اور زیادہ نمی کے باعث چار دیواری سے باہر نکلنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور بہتر ہے کہ وہ گھروں تک محدود رہیں۔ مجموعی طور پر 12.5 کروڑ افراد کو ہیٹ ویو سے تحفظ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کے لیے الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں مزید اضافہ۔ ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں مزید اضافہ ہو گیا اور آج بھی قیمت 1000 روپے بڑھ گئی۔ سندھ صرافہ بازار جولرز ایسوسی ایشن کے مطابق ملک میں 1 تولہ سونا 1,44,000 روپے کا ہو گیا۔ اس کے علاوہ 10 گرام سونے کی قدر 857 روپے اضافے سے 1,23,457 روپے ہو گئی ہے۔ مہنگائی کو روکنے کے لیے برطانیہ میں مسلسل 5ویں بار شرح سود میں اضافہ۔ بینک آف انگلینڈ کی جانب سے شرح سود کو 1% سے بڑھا کر 1.25% کر دیا گیا ہے، جو 13 سال میں سب سے بلند سطح ہے۔ یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا جب ایندھن اور توانائی کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافے سے مہنگائی نے عوام کو متاثر کرنا شروع کر دیا ہے۔ غلط خبروں کا الزام، درجنوں برطانوی صحافیوں کے روس داخلے پر پابندی۔ روس نے یوکرین جنگ سے متعلق دانستہ طور پر غلط اور یک طرفہ اطلاعات پھیلانے کے الزام میں 29 برطانوی صحافیوں کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روسی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں تصدیق کی ہے کہ صحافیوں کے خلاف کیا گیا اقدام مغربی پابندیوں اور روس سے متعلق غلط خبریں پھیلانے کے جواب میں اٹھایا گیا ہے۔ بھارت میں فوجی بھرتیوں کے متنازع نظام کے خلاف مظاہرے پھوٹ پڑے۔ بھارت میں فوجی بھرتیوں کے نئے متنازع نظام کے خلاف مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں۔ مشتعل افراد نے حکمران جماعت بی جے پی کے دفتر کو نظر آتش کر دیا۔ جلاؤ گھیراؤ کے دوران بس اور نجی گاڑیوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ مقامی پولیس کے مطابق پرتشدد واقعات کے دوران مظاہرین نے ریلوے کی کچھ املاک پر بھی حملہ کیا، جس میں 2 مقامات پر بوگیاں جلا دی گئیں، جبکہ پٹریوں اور ریلوے اسٹیشن کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ ڈالر کی اوپن مارکیٹ میں قیمت پہلی بار 209 روپے سے بھی تجاوز کر گئی۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار ڈالر کی انٹر بینک ریٹ 207 روپے اور اوپن مارکیٹ میں ریٹ 209 روپے سے تجاوز کر گئے ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پاکستانی روپے کی قدر کا دار و مدار IMF پروگرام کے گرد گھومتا جا رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی ختم کرنے کے باوجود IMF پروگرام میں شمولیت طویل اختیار کرنے سے مالیاتی بحران میں تیز رفتاری سے اضافہ اور غیر یقینی معاشی حالات کے باعث جمعرات کو چوتھے کاروباری دن میں بھی ڈالر کی بلند ترین پرواز جاری رہی۔ سعودی عرب نے متعدد یمنی شہریوں اور اداروں کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ سعودی عرب نے 8 یمنی شہریوں اور 11 اداروں کو دہشت گردوں اور دہشت گردی کی معاونت کرنے والوں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی حمایت یافتہ حوثی جنگجوؤں کی مالی امداد کرنے میں ملوث 8 افراد اور 11 اداروں کو دہشت گردوں کی لسٹ میں شامل کر دیا گیا۔ ڈیم فنڈ کے پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع ہے۔ ثاقب نثار
सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का कहना है कि डैम फंड के पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा हैं। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए डैम फंड से मुतलिक सवाल पर उनका कहना था कि जब मैंने डैम फंड के पैसे वापडा को देना चाहे तो उनके चेयरमैन का कहना था कि जब वो कोई मखसूस काम करना शुरू करेंगे तो इस वक्त इसे इस्तेमाल में लाएंगे। उनका कहना था कि मेरा स्टाफ गवाह है कि मैंने खुद इस फंड में 18 लाख रुपए जमा करवाए थे। कागज की कीमतों में 100% इजाफा, पब्लिशर्स का किताबें छापने से इनकार। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक सदर अंजुमन ताजरान खालिद परवेज ने कहा है कि चंद माह के दौरान कागज की कीमत 105 रुपए से बढ़कर 210 रुपए फी किलो कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि पेपर मिलों ने चंद माह के दौरान 4 मरतबा कागज की कीमतों में इजाफा किया है। पीडीएम ने मुल्क को IMF के हाथों बेच दिया। सिराजुल हक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कहा है कि पीडीएम ने मुल्क को IMF के हाथों बेच दिया। अब निज़ाम में हकीकी तब्दीली की ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि सरकारी ओहदे पर बैठकर तजारत करना दुरुस्त नहीं। निज़ाम में हकीकी तब्दीली की ज़रूरत है और मसाइल के ज़िम्मेदार बाहर वाले नहीं बल्कि पाकिस्तान में बैठे हैं। अमेरिका, भारत, इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात का नया इत्तेहाद कायम हो गया। नए इत्तेहाद का नाम I2U2 रखा गया है। इस ग्रुप में I2 इंडिया और इसराइल के लिए और U2 अमेरिका और मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए है। ग्रुप के क़याम का फैसला भारतीय वज़ीर ख़ारजा के गुज़िश्ता बरस दौरा इसराइल के दौरान दीगर तीनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के साथ मीटिंग में किया गया था। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।